خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں سے ایوب کی کتاب اس کا 30واں باب۔ پر اب تو وہ جو مجھ سے کم عمر ہیں میرا تمسخر کرتے ہیں، جن کے باپ دادا کو اپنے گلہ کے کتوں کے ساتھ رکھنا بھی مجھے ناگوار تھا، بلکہ ان کے ہاتھوں کی قوت مجھے کس بات کا فائدہ پہنچائے گی۔ وہ ایسے آدمی ہیں جن کی جوانی کا زور زائل ہو گیا، وہ افلاس اور قحط کے مارے دبلے ہو گئے ہیں۔ وہ ویرانی اور سنسانی کی تاریکی میں خاک چاٹتے ہیں۔ وہ جھاڑیوں کے پاس لونئی کا ساگ توڑتے ہیں اور جھاؤ کی جڑیں ان کی خوراک ہیں۔ وہ لوگوں کے درمیان رگیدے گئے ہیں، لوگ ان کے پیچھے ایسے چلاتے ہیں جیسے چور کے پیچھے۔ ان کو وادیوں کے شگافوں میں اور غاروں اور زمین کے بھٹوں میں رہنا پڑتا ہے۔ وہ جھاڑیوں کے درمیان رینگتے اور جھنکاڑوں کے نیچے اکٹھے پڑے رہتے ہیں۔ وہ احمقوں بلکہ کمینوں کی اولاد ہیں۔ وہ ملک سے مار مار کر نکالے گئے تھے، اور اب میں ان کا گیت بنا ہوں، بلکہ ان کے لیے ضرب المثل ہوں۔ وہ مجھ سے گن کھاتے، وہ مجھ سے دور کھڑے ہوتے اور میرے منہ پر تھوکنے سے باز نہیں رہتے ہیں، کیونکہ خدا نے میرا چلہ ڈھیلا کر دیا اور مجھ پر آفتیں بھیجی، اس لیے وہ میرے سامنے بے لگام ہو گئے ہیں۔ میرے دہنے ہاتھ پر لوگوں کا ہجوم اٹھتا ہے۔ وہ میرے پاؤں کو ایک طرف سرکا دیتے ہیں اور میرے خلاف اپنی مہلک راہیں نکالتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی جن کا کوئی مددگار نہیں میرے راستہ کو بگاڑتے اور میری مصیبت کو بڑھاتے ہیں، اور گویا بڑے رخنہ میں سے ہو کر آتے ہیں اور تباہی میں مجھ پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ دہشت مجھ پر طاری ہو گئی، وہ ہوا کی طرح میری آبرو کو اڑاتی ہے۔ میری عافیت بادل کی طرح جاتی رہی، اب تو میری جان میرے اندر گداز ہو گئی۔ دکھ کے دنوں نے مجھے جکڑ لیا ہے، رات کے وقت میری ہڈیاں میرے اندر چھد جاتی ہیں، اور وہ درد جو مجھے کھائے جاتے ہیں دم نہیں لیتے۔ میرے مرض کی شدت سے میری پوشاک بدنما ہو گئی، وہ میرے پیراہن کی گریبان کی طرح مجھ سے لپٹی ہوئی ہے۔ اس نے مجھے کیچڑ میں دھکیل دیا ہے، میں خاک اور راکھ کی مانند ہو گیا ہوں۔ میں تجھ سے فریاد کرتا ہوں اور تو مجھے جواب نہیں دیتا۔ میں کھڑا ہوتا ہوں اور تو مجھے گھورنے لگتا ہے۔ تو بدل کر مجھ پر بے رحم ہو گیا ہے۔ اپنے بازو کے زور سے تو مجھے ستاتا ہے۔ تو مجھے اوپر اٹھا کر ہوا پر سوار کرتا ہے اور مجھے آندھی میں گھلا دیتا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تو مجھے موت تک پہنچائے گا اور اس گھر تک جو سب زندوں کے لیے مقرر ہے۔ تو بھی کیا تباہی کے وقت کوئی اپنا ہاتھ نہ بڑھائے گا اور مصیبت میں فریاد نہ کرے گا؟ کیا میں درد مند کے لیے روتا نہ تھا؟ کیا میری جان محتاج کے لیے آزردہ نہ ہوتی تھی؟ جب میں بھلائی کا منتظر تھا تو برائی پیش آئی، جب میں روشنی کے لیے ٹھہرا تھا تو تاریکی آئی۔ میری انتڑیاں ابل رہی ہیں اور آرام نہیں پاتی، مجھ پر مصیبت کے دن آ پڑے ہیں۔ میں بغیر دھوپ کے کالا ہو گیا ہوں۔ میں مجمع میں کھڑا ہو کر مدد کے لیے دہائی دیتا ہوں۔ میں گیدڑوں کا بھائی اور شتر مرغوں کا ساتھی ہوں۔ میری کھال کالی ہو کر مجھ پر سے گرتی جاتی ہے اور میری ہڈیاں حرارت سے جل گئیں۔ اسی لیے میری ستار سے ماتم اور میری بانسلی سے رونے کی آواز نکلتی ہے۔ آمین۔